السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد جو ہے نا، وہ سوال کرتے ہیں کسی بھی عالم سے، کسی بھی دین کے پڑھے ہوئے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں چہرے لفظ کا پردہ جو ہے وہ نہیں آیا، تو ہم ایز اے مسلمان ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی آیات اگر ایک آیت ایک لائن کی ہے تو اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کے ساتھ تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز کو دیکھا جائے، نماز کا حکم 700 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کا مکمل طریقہ، تشہد، قیام، رکوع، سلام پھیرنے تک یہ ہمیں احادیث بتاتی ہیں۔ تو اسی طرح چہرے لفظ تو نہیں آیا قرآن پاک کے اندر، لیکن کیا ہم اتنے زیادہ انسینسیبل ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی آیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں واقعہ ہی قرآن پاک میں چہرے کا ذکر نہیں آیا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ ہم اپنی نیشنلٹی کے لیے آئی ڈی کارڈ کیوں بنواتے ہیں؟ اس لیے بنواتے ہیں کہ ہماری پہچان آئی ڈی کارڈ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے، آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو پک لگی ہوئی ہے کیا وہ ہماری ہی ہے؟ تو وہ پک اور اگر ہم میچ ہو رہے ہیں تو پھر ہم کہیں بھی انٹری کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ آئی ڈی کارڈ اگر کسی کا نہیں ہے اور اس کے اوپر پک نہیں لگی تو اس کی سمجھے کہ اس کی شناخت نہیں ہے۔ تو ایک دنیا داری کے معاملے کے لیے ہمیں جب پہچان لفظ کا سمجھ لگتی ہے کہ جی یہ ضروری ہے، جی پہچان کے لیے آئی ڈی کارڈ بنانا ضروری ہے، نیشنلٹی کے لیے آئی ڈی کارڈ بنانا ضروری ہے، تو کیا اللہ کی کتاب سمجھنے ہی سے ہم قاصر ہیں؟ اور اللہ کی کتاب میں جو آیات اتری ہیں ان کے لیے صحابہ کرام کی سیرت اور صحابیات کی سیرت ہمیں نہیں بتاتی کہ صحابہ کرام سے صحابیات پردہ کیا کرتی تھی، اور کائنات کے سب سے عظمت والے اور غیرت والے مرد جو تھے نا وہ صحابہ کرام تھے، اور اللہ نے ان سے پردہ کرنے کا حکم کیا تھا، ان عورتوں کو جو کائنات کی سب سے عظمت والی اور باغیرت باحیا عورتیں تھیں۔ تو اس لیے جو سوال کرتا ہے اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پہچان جو ہے وہ چہرے سے ہوتی ہے۔ ہم کسی کو 20 سال کے بعد بھی ملتے ہیں تو ہماری پہچان ہمارے کپڑوں سے نہیں ہوگی، ہمارے سوٹ سے نہیں ہوگی، بلکہ ہماری پہچان ہمارے چہرے سے ہوگی کہ فلاں بندے کو فلاں وقت ہم نے یہاں دیکھا تھا۔ تو اللہ پہچان ہی سے تو ہمیں بچا رہا ہے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کی آیت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ یہ آیت کوئی چھپی ہوئی آیت نہیں ہے کہ جسٹ صرف عالموں کو پتہ، یہ کوئی بندہ بھی قرآن کھول کر اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ سکتا ہے اگر وہ دین کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے۔ تو آیت کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، کلی ازواجک کا کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور جہان کی تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجیے، یدنینا وہ لٹکا لے، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن ایسی لمبی چادریں، ذالک ادنا کہ وہ تقوی کے بہت قریب ہوں، این یعرفنا اور یہ کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یوزینا اور نہ وہ اذیت دی جائے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی چادر استعمال کی جائے جس سے پہچان نہ ہو۔ تو پہچان تو کپڑوں سے نہیں ہوتی، پہچان ہمیشہ چہرے سے ہوتی ہے۔ جیسا لباس آج ہم پہنتے ہیں باریک ہوتا ہے، لون کا ہوتا ہے، کیا صحابیات ایسا لباس پہنتی تھی؟ نہیں، جواب ہوگا نہیں۔ وہ جو لباس پہنتی تھیں
وہ آلریڈی موٹا ہوتا تھا، جیسے ہماری کٹسن کی بوری ہوتی ہے۔ تو اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی چادر لٹکائیں جس سے ان کی پہچان نہ ہو کہ یہ کس کی بیوی ہے، کس کی بہن ہے، اس کے نین نقش کیسے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، نہ اس کی پہچان ہوگی اور نہ اس کو ستایا جائے گا۔ اگر ٹمپریری طور پہ تمام مسلم ممالک کے اندر صرف 1 سال کے لیے پابندی لگا دی جائے کہ وہ چہرے کا پردہ نہ کرے، تو تمام دنیا دیکھے گی کہ دنیا میں فساد کتنا ہوگا۔ یہ جو فساد رکا ہوا ہے عورتوں کے پردہ کرنے کی وجہ سے، وہ کھلم کھلا ہونے لگ جائے گا۔ تو لہٰذا پوچھنے والے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ چہرہ لفظ اگر نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کچھ پوائنٹ دیتی ہے، اس پوائنٹ کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہیں کہ ان کا حکم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس بات کی گہرائی بہت زیادہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور اللہ کی کتاب بھی ایسی ہے کہ حکم چھوٹا سا ہے لیکن اس کی اہمیت اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پوچھنا ہی نہیں بنتا کہ چہرہ لفظ کا پردہ تو قرآن پاک میں نہیں آیا۔ جب آئی ڈی کارڈ کے اوپر پہچان کے لیے ہم آئیڈینٹی کے لیے ہم ایک تصویر لگاتے ہیں کہ ہماری شناخت ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہچان جو ہے وہ چہرے سے ہے، اور اللہ پہچان ہی تو منع کر رہا ہے کہ پہچان نہ ہوگی اور نہ ہی تم ستائی جاؤ گی۔ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، اگر ہم اس کو ہیلے بہانے کر کے